صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، ہمارے محترم و مکرم ناظرین و سامعین، کیونکہ آج کے یہ پروگرام جو ہماری تنظیم سنی مجلس عمل کی جانب سے منعقد کیے جا رہے ہیں، یہ براہ راست یعنی آن لائن نشر کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ آج کل جو بیماری چل رہی ہے اس کے تحت حکومتی آرڈر یہی ہے، اور کہ زیادہ افراد نہ جمع ہوں، اپنی احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے. لہذا سنی مجلس عمل نے بھی اسی گائیڈ لائن پر عمل کرتے ہوئے کہ کوئی جمع نہ ہو، بس اتنا ہو کہ ہماری بنیادی باتیں ہمارے گھروں تک کے پہنچ جائیں، اور جو آج کے اس مہینے یعنی ماہ محرم الحرام کا جو میسج ہے وہ ہمارے گھروں تک پہنچ جائے. اسی وجہ سے یہ جلسے بعنوان عشرہ فاروق و حسین منعقد کیا گیا ہے. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ نے نہیں پھینکا. وما رمیت اذ رمیت، جب آپ نے پھینکا، آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا. ولکن اللہ رمی، لیکن اللہ رب العزت نے پھینکا. کیا مطلب؟ اللہ نے تو اتنی مختصر سی بات کر دی کہ ہم اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اس کا ایک پس منظر ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے جو پھینکا ہے وہ تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکوایا ہے. یہ اللہ نے پھینکا. یہ غزوہ بدر کی بات ہے کہ جب اللہ رب العزت کہ حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر کے، اپنے جانثاروں کو لے کر کے میدان بدر میں پہنچے، تو ظاہر سی بات ہے ایک مٹھی بھر جماعت تھی اللہ کے رسول کے پاس، جن کی تعداد 313 لکھی جاتی ہے کتابوں میں، اور ادھر کفار کا لشکر اپنے سے تگنا تھا، 1000 کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ اتنا لشکر تھا. تو ظاہر سی بات ہے ایک رعب پیدا ہونا یہ ایک فطری بات ہے انسان کے اندر. تو اللہ رب العزت کی جانب سے اشارہ ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مٹی اٹھا کر کے اور پڑھ کر کے پھینک دی تھی دشمنوں کے طرف. وہ دشمنوں کی آنکھ میں چلی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے اس طریقے سے فتح حاصل کر لی. یہ کوئی ایک انسانی واقعہ نہیں تھا، یہ کہ مطلب انسان کے بس میں بات نہیں تھی. اپنے سے زیادہ وہ اوزاروں سے لیس تھے، بالکل تعداد میں زیادہ، ہتھیار سے زیادہ، تمام چیزوں کے پیسے سے زیادہ، ہر چیز دنیاوی تمام وسائل سے زیادہ تھے وہ. ادھر کیا تھا؟ ادھر محمد عربی تھے اور جذبات تھے، قرآن و حدیث پہ عمل تھا اور جذبہ ایمانی تھا، بس یہ لے کر کے چل دیے تھے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اصل میں مؤرخین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت بعض معاملے ایسے ہوئے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو اللہ رب العزت نے اپنا معاملہ لے لیا. کہا جو تم نے پھینکا ہے نا، یہ تم نے نہیں، اللہ نے پھینکا ہے. یعنی اپنا معاملہ، یہ اپنی طرف سے جنگ لے لی کہ اللہ نے پھینکوایا ہے، اللہ نے لیا ہے.
لہذا میں بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی فضیلت کہاں پر ثابت ہوتی ہے۔ یہاں تو اللہ نے اپنے ذمے لے لیا کہ میں نے پھینکا ہے یہ پتھر جو ان لوگوں کے آنکھوں میں جا کر کے چبھے ہیں، جو مٹی وہ میں نے پھینکی ہے اور تمہارے ہاتھ سے پھینکوائی ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ پر آپ لوگوں نے سب لوگوں نے پڑھا ہے واقعہ، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی، حضرت عثمان کی خبر آ گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، مکہ والوں نے مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، تو اللہ کے رسول نے بیعت رضوان ہوئی، وہیں پر صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان ہوئی، اور سب کا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر لیا۔ جب حضرت عثمان کی باری آئی تو اللہ کے رسول نے کہا یہ میرا ہاتھ ہے، حضرت عثمان کا۔ یہ واقعہ پورا پس منظر تھا۔ اللہ رب العزت نے اسی واقعے کو اٹھا کر کے پورا صلح حدیبیہ کو قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا اور کہا ان الذین یبایعونک، کہ وہ لوگ جن سے تم نے بیعت لی تھی، یبایعون اللہ، تم نے بیعت نہیں لی تھی، اللہ کے رسول جو بیعت لیتے ہیں وہ کیا لیتے ہیں کہ یعنی اللہ کی اطاعت کرو گے، تم کوئی گناہ نہیں کرو گے، خراب کام نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، چماری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، شراب نہیں پیو گے، گناہ نہیں کرو گے۔ یہ کس کے گناہ ہیں؟ اللہ رب العزت کے گناہ ہیں، کسی اور کے تو گناہ ہے نہیں۔ تو بیعت اللہ کے رسول لیتے ہیں، لیکن کس کے لیے لیتے ہیں؟ اللہ کے لیے لیتے ہیں کہ اطاعت کرو گے میری، اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے، فرما برداری کرو گے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ تم نے بیعت نہیں لی ہے، یبایعون اللہ، اللہ نے بیعت لی ہے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ صحابہ کرام کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ بہت بڑا جملہ کہہ دیا اللہ رب العزت نے، اللہ کا ہاتھ صحابہ کرام کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اتنا بڑا جملہ اللہ رب العزت یہ فضیلت بیان کر رہا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کیا؟ یہاں پہ ایک نقطہ، یہاں پہ ایک چھوٹا سا تبصرہ آپ سماعت فرمائیں کہ دیکھیے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، لیکن کچھ شرفاء ہیں، کچھ شریف لوگ ہیں، اور ان بیعت کرنے والوں میں کون لوگ شامل تھے؟ حضرت ابو بکر شامل تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت عثمان شامل تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت عمر شامل تھے کہ نہیں تھے؟ تینوں خلفاء ثلاثہ شامل تھے کہ نہیں شامل تھے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی اللہ کا ہاتھ کن کے اوپر ہے؟ صحابہ کرام کے اوپر ہے۔ لیکن کچھ شرفاء، کچھ شریف لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ غاصب تھے، وہ حق مار لینے والے تھے۔ اللہ ان کی تعریف، ان کی مدحت، ان کی عزت اتنی بڑھا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ غاصب تھے، وہ نبوت کو چھیننے والے تھے، وہ فلاں تھے، وہ فلاں تھے، وہ فلاں تھے۔ یہ اپنی عقل، ان کی عقل نہیں ماری گئی ہے اس جگہ پر، کہ قرآن تو دلائل دے رہا ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے، گواہی دے رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غاصب تھے۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا تھے، ان کا مرتبہ کیسا تھا۔ بتانا میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بسا اوقات ایسی جگہ پر اللہ رب العزت نے کہا کہ اے نبی جو تم کام کر رہے ہو وہ کام تمہارا نہیں بلکہ میں کام کر رہا ہوں۔ وہ اتنی مناسبت ہے اللہ رب العزت کو اپنے حبیب کے جانثاروں سے، وہ اتنے محبوب تھے، وہ جانثار بھی، محبوب کے محبوب بھی اتنے جانثار تھے کہ اللہ رب العزت نے بعض جگہ ان کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ارشاد؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ کہ جو تم نے قتل کیے ہیں وہ تم نے قتل نہیں کیے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ یہ صحابہ، تلوار تمہارے ہاتھ میں ہے لیکن طاقت اللہ رب العزت کی تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ تمہارے ہاتھ میں تلوار ہے، طاقت اللہ کی ہے، نصرت اللہ کی ہے، مدد اللہ کی ہے تمہارے ہاتھ، تمہارے ساتھ، اس وجہ سے تم نے قتل کیے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت صحابہ کرام کا مرتبہ بڑھا رہے ہیں کہ اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام سے محبت کا یہ بتا رہے ہیں اللہ رب العزت کہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ہے۔
اب اگر کوئی کہے صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کرے تو اس کے عقل پر ماتم کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام کا مرتبہ اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ ہے کہ ان سے زیادہ مرتبہ اعلیٰ کسی کا ہے ہی نہیں۔ انبیاء کے بعد تو وہی ہیں سب کچھ، وہی ہیں سب کچھ۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آج کل جس کو دیکھو وہ بے سر پیر کی بات، اتنی مقدس جماعت کے بارے میں ہم علماء تو لکھتے ہیں کہ علماء کو نہیں کہنا چاہیے برا بھلا، علماء کو نہیں کہنا چاہیے برا بھلا۔ کیوں؟ علماء کو کہو گے، سب سے پہلی بات ایک عالم کا قول ہے کہ اگر تم عالم کو برا بھلا کہو گے تو پھر آگے کے جا کر کے رسول اللہ محفوظ نہیں رہیں گے۔ رسول یعنی علماء پہ رک جاؤ گے، اللہ انبیاء محفوظ ہو جائیں گے، انبیاء کرام کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، اور انبیاء پہ رک جاؤ گے اللہ رب العزت بچ جائیں گے کہ اللہ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ ابھی تم علماء کو کہہ رہے ہو، آگے جا کر کے تم انبیاء کو کہنے لگو گے، اور جب انبیاء کو کہو گے تو آگے جا کر کے اللہ رب العزت کے اوپر تم انگلی اٹھانے لگو گے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ علماء کرام کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ ویسے تو ایک عام عالم کی بھی، ایک عام انسان کی غیبت نہیں کرنا چاہیے، کہ ایک عام انسان کی برائی نہیں کرنا چاہیے۔ کہاں صحابہ کرام، ان کا مرتبہ کتنا بلند، ان کا مرتبہ کتنا اعلیٰ و عرفہ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے گستاخی کرنے والوں کا انجام اتنا برا ہوتا ہے، اتنا برا ہوتا ہے کہ کسی کا انجام اتنا برا نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا اپنے ملفوظ میں، کہا کہ صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والوں کا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے چہرے مسخ ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے بدل جاتے ہیں۔ اور لکھا انہوں نے کہ غیر مسلم، غیر لوگ اگر صحابہ کرام کو یہ جو اسلام کے خلاف بکواس کریں، وہ ان کا باطنی عقیدہ ہوتا ہے، ان کا باطن خراب ہوتا ہے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے ان کا اندرونی دل کا حال خراب ہو جاتا ہے، باطن خراب ہو جاتا ہے ان کا۔ لیکن اگر کوئی صحابہ کی گستاخی کرے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ ظاہراً گستاخی کرتا ہے، لہذا اللہ رب العزت اس کے جسم کے، اس کی شکل کو ظاہراً خراب کر دیتے ہیں۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہے، ہم سب دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی شکلوں کو منحوس کر دیتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ جس کو دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، ان کے اوپر انگلی اٹھائے لے رہا ہے۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سے ادنا صحابی بھی اللہ کے نزدیک اتنا مقرب ہے، اتنا مقرب ہے کہ اگر ہم راتوں رات عبادت کرتے رہیں، ہم سوکھ کے کانٹا ہو جائیں، ماتھے پہ نشانات پڑ جائیں اور لاغر ہو جائیں، روزے رکھ رکھ کر کے مرنے کے قریب ہو جائیں، لیکن ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہماری دعائیں، ہمارے سارے اذکار، ساری دعائیں اس صحابی کے آگے ہیچ ہیں، بیکار ہیں۔ ہماری صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ، ایک عام صحابی بالکل کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، جب اللہ کے رسول اس دنیا کے اندر سے تشریف لے گئے تو صحابی رسول اپنے کھیت کے اندر ہل جوت رہے تھے، اپنے کھیت کے اندر ہل جوت رہے ہیں۔ ایک عام صحابی جس نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، ایک آدھ مرتبہ کی ہے زیارت، اللہ کے رسول کی زیارت صرف کرنے والے ایک آدھ مرتبہ کھیت میں ہل جوت رہے ہیں، ادنا صحابی۔ اللہ کے رسول کی وفات کی خبر سنی، فوراً ہاتھ اٹھا دیے اور کہا، اے میرے رب، تو نے یہ آنکھیں جو دی تھیں
اپنے حبیب کے دیدار کے لیے یہ آنکھیں عطا کی تھیں۔ اے میرے رب، جب تیرا حبیب ہی اس دنیا سے چلا گیا تو پھر ان آنکھوں کا کیا کام ہے، لہذا اب ان آنکھوں کو بھی تو لے لے۔ جب اب میرے حبیب کو تو نے لے لیا تو ان آنکھوں کو بھی لے لے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کی آنکھیں چلی گئیں۔ یہ قبولیت ہے، یہ مقبولیت ہے، یہ صحابی کی، ایک ادنا صحابی کی، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھیں لے لے، اللہ رب العزت نے ان کی آنکھیں لے لی۔ یہ صحابہ کرام کا مرتبہ ہے۔ اور جس کو دیکھو وہ منہ اٹھا کر کے صحابہ کرام کے اوپر بکواس کر دے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا ایک واقعہ ہے، ان کی کتاب شان صحابہ یا مقام صحابہ کر کے ایک کتاب ہے ان کی، اس میں انہوں نے لکھ رکھا ہے یہ واقعہ کہ ایک صحابہ ہے، وہ کہنے لگے کہ ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے کہ من سب اصحابی فقط سبنی، کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی گویا کہ اس نے مجھے گالی دی۔ تو اس کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت معاویہ بھی تو حضرت علی کو گالی دیتے تھے، تو حضرت معاویہ بھی آ گئے۔ لیکن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ایسا جواب دیا، طبیعت خوش ہو گئی، ایسا جواب دیا، کہنے لگے کہ یہ بتاؤ، سب سے پہلے مثال سے کہنے لگے یہ بتاؤ کہ اگر گھر کا ایک مرد جو ایک بیٹے کا باپ ہو، وہ محلے کے اندر کھڑے ہو کر کے اعلان کرے کہ اگر میرے بیٹے کو کسی نے ہاتھ لگا دیا تو میں اس کے ہاتھ پیر توڑ کر کے رکھ دوں گا، اگر کسی نے میرے بیٹے کو ہاتھ لگا دیا تو میں اس کے ہاتھ توڑ کر کے رکھ دوں گا، تو کیا اگر اس کا چھوٹا بیٹا اپنے بھائی کو مار دے تو کیا وہ ہاتھ توڑ کر رکھ دے گا؟ نہیں، اس نے کیا کہا ہے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے گھر میری فیملی کے علاوہ کوئی بھی آدمی میرے بیٹے کو اگر مارے گا تو میں اس کا ہاتھ توڑ کر کے رکھ دوں گا۔ بیٹا اس کا مار سکتا ہے، لڑائی اگر ہوگی وہ سمجھا بجھا دے گا، اس کی ماں مار سکتی ہے اپنے بیٹے کو، مار سکتی ہے۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت معاویہ نے گالی ہی نہیں دلوائی تھی، یہ تو ایک فرضی، یہ ایک من گھڑت باتیں چلی آ رہی ہیں کہ حضرت معاویہ نے گالی دلوائی تھی، اور گالی دلواتے تھے اور یوں کرواتے تھے وہ کرواتے تھے۔ اور حضرت معاویہ کے بارے میں تو یہ کہہ رہے ہو، اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی تھی۔ یہ ایک علمی نکتہ ہے کہ یعنی جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، صحابی نے صحابی کو گالی دی تو نہیں، کسی اور نے، ہم تم جیسے لوگوں نے اگر صحابہ کو گالی دی تو اس کی خیر نہیں ہے۔ فقط سبنی، گویا کہ اس نے مجھے گالی دی ہے۔ صحابہ کی گالی آپس میں صحابہ کے اوپر نہیں ہے۔ یہ ایک نکتہ انہوں نے بیان کیا، یہ ایک واقعہ بیان کیا کہ یعنی یہاں پر من جو ہے وہ صحابہ کرام کو شامل نہیں ہے، یہ دوسروں کے لیے اختیار کیا گیا کہ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی گویا کہ اس نے مجھے گالی دی۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے اپنی کتاب میں ایک اور واقعہ لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ خواب میں دیکھا گیا حضرت معاویہ، لوگ حضرت معاویہ اور حضرت علی کی لڑائی کو، جنگ کو ایک باقاعدہ ایشو بنا کر کے، ارے اللہ رب العزت کے اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، وہ لوگ بھائی تھے آپس میں، وہ بھائیوں کی لڑائی تھی، وہ جو سمجھے آپس کی لڑائی تھی، اپنی لڑائی تھی ان کی، وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتے تھے، وہ آپس میں زمین و جائیداد کے لیے نہیں لڑتے تھے۔ کیا مقولے کیا ان کی یہ باتیں یاد نہیں ہیں کہ حضرت معاویہ کا وہ جملہ یاد نہیں ہے جب روم کے بادشاہ نے کہہ دیا تھا کہ تم میری طرف ہو جاؤ، میں تم لوگوں کے ساتھ، تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم تم کو مدد دیں گے، اور تم علی کے مقابلے میں آ جاؤ، تمہارا لشکر زیادہ ہو جائے گا، تم شکست دے دو گے، تو وہ جملے یاد نہیں ہیں کیا کہا تھا حضرت معاویہ نے؟ کہا تھا اے رومی کتے، یہ یاد رکھ، اگر تو نے علی کی طرف ٹیڑھی نظر سے بھی دیکھا، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا دینی بھائی ہے، وہ میرے نبی کے صحابی ہیں، اگر تم نے ان کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھا تو یاد رکھو
لشکر علی کے لشکر سے جو سب سے پہلا نکلنے والا سپاہی ہوگا اس کا نام معاویہ ہوگا، اور تجھے اور تیرے لشکر کو جلا کر کے خاک کر دے گا۔ یہ کس کی بات تھی؟ وہ آپس کی بات تھی اپنی، وہ دو بھائیوں کا معاملہ ہے، ہمیں ان کے معاملے میں کیا پڑھنے کا وہ ہے، کیا مقصد ہے ہمیں ان کے معاملے میں پڑھنے کا۔ حضرت اسی طریقے سے میں بتا رہا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ خواب میں دیکھا گیا کہ فیصلہ ہوتا ہے حشر کے میدان میں اللہ رب العزت کے دربار میں۔ حضرت علی سے پوچھتے ہیں، حضرت علی نکل کر کے آتے ہیں، پوچھا جاتا ہے علی کیا ہوا آپ کا معاملہ جو جنگ ہوئی تھی؟ کہا اللہ رب العزت نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ کہا اچھا۔ تھوڑی دیر میں نکل کے آتے ہیں حضرت معاویہ، کہا آپ کا کیا ہوا معاملہ؟ کہتے ہیں حضرت معاویہ اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی۔ یہی تو ہمارا بھی موقف ہے، یہی تو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، یہی تو معاملہ ہمارا بھی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں حق پر علی تھے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خطا مجتہدانہ خطا تھی، اللہ رب العزت ان کی بھی خطا معاف فرمائے گا۔ مجتہد کو دو ثواب ملتے ہیں، اگر اس کا اجتہاد صحیح ہو گیا ایک اجتہاد کی وجہ سے ثواب ملتا ہے، دوسرا اس کے صحیح ہونے پر ثواب ملتا ہے۔ یہاں پر ایک ثواب تو حضرت معاویہ کو ملے گا کیونکہ انہوں نے وہاں پر اجتہاد کیا تھا، دوسرا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ وہاں پر وہ غلط تھے، اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت فرما دی۔ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، یزید ہوں گے یزید کے بارے میں تو ہم بھی کہتے ہیں، ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ یزید کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے، یزید کے بارے میں کوئی کلمات نہیں کہے جائیں، وہ جانے اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یزید نے کیا اور یزید کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ روایتوں میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، ہمیں ان معاملات میں پڑھنے سے کیا معاملہ؟ ہمیں تو وہ کام کرنا چاہیے جو صحابہ کرام نے کام کیے ہیں، ہمیں اس سے کیا مطلب؟ یزید کی باتیں اگر اچھی ہوں تو یزید کی باتیں لے لو، یزید نے اگر نماز پڑھی ہے تو یزید کی نماز لو، یزید نے اگر معاملات خراب کیے ہیں تو یزید کا معاملہ اللہ رب العزت جانتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ، اللہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ کرے گا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ تھا، کچھ نہ کچھ ہوگا اس میں، یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے، یہ اور صحابہ کرام کا معاملہ ہے، نہ ہم اس وقت موجود تھے، نہ ہماری اس وقت کوئی رسائی تھی، ہمارے تک تو وہ باتیں آئی ہیں جو ہم کو بتائی گئی ہیں، لہذا ہم ان معاملات میں مشاجرات صحابہ میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ کیا پوچھے گا اللہ رب العزت کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں جو جنگ ہوئی تھی تم کس کے ساتھ تھے؟ حضرت عائشہ میں اور حضرت علی میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں تم کس کے ساتھ تھے؟ ارے اگر ہم سے پوچھا جائے گا تو یہ پوچھا جائے گا کہ جو ہمارے صحابہ کرام، جو ہمارے نبی کے، ہمارے حبیب کے جو جانثار تھے، انہوں نے جیسے اعمال کیے تھے، میرے نبی نے جیسے اعمال تم کو بتائے تھے، جس طریقے کی باتیں تم کو بتائی تھیں، کیا وہ تمہارے تک وہ باتیں پہنچی تھی کہ نہیں پہنچی تھیں؟ تم نے ان پر عمل کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ ہم سے اور کچھ نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے اور کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العزت ان کے مقام و مرتبہ اللہ جانتا ہے کہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم سب کو وہ کام کرنا چاہیے، کسی کو جس کو دیکھو ایرا غیرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر زبان درازی کر رہا ہے، جس کو دیکھو۔ ہماری نمازیں درست نہیں، ہمارے روزے درست نہیں، ہمارے معاملات درست نہیں، ہماری چیزیں درست نہیں، پتہ نہیں ہمارے دل میں صحیح ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے، اور ہم انگلی اٹھاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں فرما چکا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیا اس میں یہ کہہ دیا تھا کہ حضرت معاویہ نہیں ہے؟ اس میں کیا اس میں کہا ہے حضرت معاویہ نہیں ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ حضرت معاویہ جنت میں نہیں جائیں گے، فلاں صحابی جنت میں نہیں جائے گا؟ یہ تو اللہ رب العزت نے مطلقاً کہہ دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ لہذا جب اللہ ان سے رضامندی کے بات کہہ رہا ہے، جب ان سے اللہ رب العزت راضی ہے، تو ہمارے جیسے حقیر لوگوں کو کیا کہنے کا تک بنتا ہے؟ بڑے بڑے علماء، ہم جیسے تو چھوٹے موٹے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام کی زبانیں پھسل جاتی ہیں، بڑے بڑے لوگ اس میں بہکے جا رہے ہیں۔
ہمارے اساتذہ کرام بہکے جا رہے ہیں، جو ہمارے استاد کے درجے کے لوگ ہیں، جن کے قدم کی مٹی ہم اپنی سروں پہ رکھتے ہیں، لیکن وہ اس جگہ سے بہکے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھا جائے، مذہب کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، سکھایا ہم کو ہے ہمارے اساتذہ نے، لیکن کسی بھی چیز میں کسی بھی اسلام کی کسی بھی بارے میں بھی اگر غلط طریقہ اختیار کیا جائے گا تو اس کے اوپر پکڑ کرنے کا حال ادنا سے ادنا طالب علم کو بھی حق ہے۔ مذہب کے اوپر اگر کوئی بھی زبان درازی کرے گا تو پھر اس میں مذہب اسلام کو ماننے والا ہر شخص گریبان پکڑنے کے لیے حق رکھتا ہے، ہاں بشرطے کہ اس کو بھی علم ہو، اتنا وہ جانتا ہو۔ لہذا میں بہت ہی ادب کے ساتھ کہتا ہوں اپنے بڑوں سے بھی کہ میرے محترم ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے بڑے اس بات کی طرف توجہ دیں اور اس بات کی طرف دیکھیں کہ ہم کن کی طرف زبان درازی کر رہے ہیں، کن کے لیے، کن کے حق میں ہم بول رہے ہیں یہ، اور ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے کہ ان بابرکت ہستیوں کے بارے میں بولنے کی جن کی تعریف خود اللہ کے رسول کر رہے ہیں، جن کے بارے میں خود اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی گویا کہ اس نے مجھے گالی دی، اپنی گالی کو شمار کر رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ فَلَمْ تَقْتُلُوا يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، کہ میرا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت جن کے بارے میں کہہ رہا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، یہ وہ لوگ ہیں۔ میرے بھائی یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے، یہ بڑا نازک مقام ہے۔ ہم کو اپنے ہی معاملات سے ہم اپنے معاملات دیکھیں کہ اب ہمارے روزے قبول ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، ہماری نمازوں کو اللہ رب العزت قبول کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، ہم اپنی مغفرت کروا پائیں گے کہ نہیں کروا پائیں گے۔ وہاں تو مغفرت کا پروانہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں مغفرت کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو زبان درازی کر رہے ہیں، وہاں ذرا سے ذرہ برابر بھی کچھ کہے دے رہے ہیں۔ حضرت عمر حضرت کے دوسرے صحابی کو کچھ کہہ دیا، ذرا سے معافی مانگنے چلے آ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دو۔ حضرت عمر ان کو ایک صحابی ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان کو راز سمجھا رکھے تھے، اور منافقین کے بارے میں بتا رکھا تھا کہ یہ منافقین ہے۔ حضرت حنظلہ چلے آ رہے ہیں کہ حنظلہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے بتا دو اے حذیفہ مجھے بتا دو کہ میں منافق تو نہیں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، میرے بارے میں بتا دو میرا نام تو نہیں آ گیا اس میں۔ اتنے بڑے کبار صحابہ اپنے باروں میں اٹکے ہوئے ہیں، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ صدیق اکبر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کاش میں تنکا ہوتا، کاش میں انسان ہی نہ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا کہ جو مجھے حساب دینا ہوتا۔ یہاں ہم اتنی اور جن کے بارے میں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ میں ان کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکتا ہوں، میں قیامت کے دن ان کا بدلہ اللہ رب العزت دے گا، یا ان کے بارے میں اللہ رب العزت کی دعائیں ہیں، اللہ کے رسول کی دعائیں ہیں، اور ان کے بارے میں ہم جیسے حقیر لوگ زبان درازی کریں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ 100 بار توبہ کرتے ہیں، ہم 100 بار توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم کو اپنے بڑوں کی، ہم کو اپنے بزرگوں کی، ہم کے اپنے صحابہ کرام کی گستاخی سے معاف فرما دے۔ ہم تو ایسے ہی گناہ گار ہیں، ہم تو ایسے ہی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارا تو ایک ایک انگ، ایک ایک ذرہ ہمارا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہم ان ہستیوں کے اوپر کیا زبان درازی کریں گے؟ کیا ہم ان کی کیا مدحت بیان کریں گے؟ کیا ہم ان کی ثنا کیا بیان کریں گے؟ کیونکہ ہم خود ہی ایسے گناہ گار ہیں، ہماری زبان پر ان کے کیا نام آئیں گے؟ ہماری زبانیں بالکل ناپاک ہیں، ہم ان کے نام کیا لیں گے؟ لہذا اللہ رب العزت سے دعا فرما لیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان سب چیزوں سے معاف فرمائے، اور باقاعدگی کے ساتھ دعا فرما لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جو ہم سے لغزشیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ہم سے جو لغزشیں ہو رہی ہیں ان سب لغزشوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین ہم خود ہی اتنے گناہگار ہیں، اے اللہ ہم خود ہی اتنے بد کردار ہیں، اے اللہ ہم خود ہی اتنے ظالم ہیں۔ اے اللہ ہم کسی کے اوپر، تیری پاک ہستیوں کے اوپر، تیرے ان مقدس بندوں کے اوپر اے اللہ اگر ہم سے کوئی بھی گستاخانہ جملہ نکل گیا ہو، اے اللہ ہم تجھ سے 100 بار توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جن کی زبانیں بہکی جا رہی ہیں، اے اللہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اے اللہ وہ بھی ہمارے بڑے ہیں، اے اللہ وہ بھی ہمارے محترم ہیں، اے اللہ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین ان کی لغزشوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم ان کی طرف سے حسن ظن رکھتے ہیں کہ اے اللہ انہوں نے کسی اور وجہ سے نہیں کہا ہے، اے اللہ اگر وہ بہک رہے ہیں اے الہ العالمین ان کو استقامت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کو دین اسلام پر استقامت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اگر ہم غلط ہوں اے اللہ ہم کو صحیح روش پر چلا دیجئے۔ اے الہ العالمین جو بھی ہم لوگوں میں سے اگر غلط روش پر ہوں اے اللہ ہم کو صحیح راستہ عطا فرما دیجئے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم ہر نماز میں یہی کہتے ہیں اے اللہ، لیکن ہمارے دلوں کے اندر یہ نہیں ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے، اے اللہ وہ ان لوگوں کے راستے پر ہم کو بھی چلا دیجئے۔ اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہم کو بچا لیجئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن کے اوپر تیرا جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اے اللہ ہم کو ان کے راستوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہم کو شیطان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین ہماری عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کو دین مستقیم کی ہدایت نصیب فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر اے الہ العالمین اپنے ہمیں دین اسلام کو ہمارے گھروں کے اندر منتقل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کو دین کے راستے پر صحیح توفیق عطا، چلنے کی صحیح توفیق عطا فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے۔ الہ العالمین جو بے اولاد ہوں، الہ العالمین جو بھی بے اولاد ہیں اے اللہ غیب سے ان کو اپنی طرح اے اللہ غیب سے ان کو اولاد عطا فرما دیجئے۔ الہ العالمین ان کو اپنی طرف سے ان کے اوپر انعام فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کو اولاد کی دولت نصیب فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین اس میں بھی تیری مصلحت ہوتی ہے۔ الہ العالمین تو زیادہ جانتا ہے کہ جس کو اولاد دیتا ہے تو زیادہ جانتا ہے، جس کو نہیں دیتا ہے اس میں بھی تیری مصلحت ہوتی ہے۔ الہ العالمین تو جو بہتر چاہے وہ ان کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کو قائم فرما دیجئے۔ اے اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے حالات کو صحیح بنا دیجئے۔ الہ العالمین اس بیماری سے ہم سب کو شفاء کاملہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو لوگ اس بیماری میں ملوث ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرما لیجئے۔ جو لوگ بچے ہوئے ہیں اللہ ان کو اس بیماری سے بچا لیجئے۔ اللہ جو لوگ چلے گئے ہیں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ہمارے مرحومین کے مغفرت فرما دیجئے۔ الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل انشاءاللہ مولانا معاویہ عبد الرحیم فاروقی صاحب کا بیان ہوگا اسی وقت پر، یعنی 9 بجے قرات اور حمد و نعت و منقبت کے بعد انشاءاللہ مولانا معاویہ عبد الرحیم فاروقی صاحب کا بیان ہوگا۔ تمام حضرات وقت پر موجود رہیں۔